علیہ السلام سے قبل نبیوں کی متعین مشخص تعداد معلوم نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں 1,24,999 رسول آئے، تو یہ متعین تعداد کسی نص سے ثابت نہیں ہے۔ نبی اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی خطاؤں سے مبرہ، پاک اور معصوم ہوتا ہے۔ چونکہ اگر نبی سے گناہ کا صدور ممکن تسلیم کر لیا جائے تو پھر ساری شریعت مشکوک ہو جاتی ہے۔ شیطان نبی پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ نبی اللہ تعالیٰ کی حفاظتوں کے حصار میں ہوتا ہے۔ پاکیزگی، پاک دامنی، شجاعت، بہادری، خلوص، ساری صفات خیر کا جامع وجود ہوتا ہے۔ اور نبی ایک وہبی منصب ہے، یعنی محنت کر کر کے کوئی شخص منصب نبوت پہ پہنچ جائے، یہ محنتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ محض اللہ کی عطا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنا رسول بنا لے، وہ اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ اگر چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ یہ اس کی تقسیم ہے، جس کو چاہے۔ مکے کے لوگوں کو یہی اختلاف تھا، یہ بات ذہن میں رکھے۔ جو قریش مکہ تھے وہ توحید کا انکار نہیں کرتے تھے، وجود باری کے منکر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، کعبے کی خدمت کرتے تھے، لیکن وہ بتوں کو ساتھ شریک مانتے تھے۔ ان کا عقیدہ توحید خراب ہو گیا۔ رسالت کا انکار نہیں کرتے تھے کہ رسول ہوتا ہی نہیں، وہ رسالت کا اقرار کرتے تھے، مختلف نبیوں کو مانتے تھے، لیکن حضور سے ضد کی وجہ سے انتصاب رسالت کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے رسول ہوتے آئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، یعنی نفس رسالت کے منکر نہیں تھے، لیکن وہ انکار کرتے تھے حضور کے ساتھ نبوت کے انتصاب کا۔ وہ کہتے تھے آپ رسول نہیں ہیں، اور ان کا خیال باطل یہ تھا کہ اگر اللہ نے رسالت دینی ہی تھی تو مکے میں کتنے متمول لوگ ہیں، جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کو رسول بنا دیا جاتا، طائفی کو بنا دیا جاتا، فلاں فلاں کو بنا دیا جاتا۔ جس کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے اس کو ہی رسول بنانا تھا، جو مالدار بھی نہیں ہے اس کو رسول بنانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، وہ چاہے یتیموں کے سر پہ پیغمبری کا تاج رکھ دے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اچھا، ان کا جو کافر ہیں، بے دین ہیں، ان کے بڑے عجیب و غریب اعتراضات اور سوال ہوتے ہیں۔ ماننے پہ آئیں تو مٹی کے بنے ہوئے مادو کو اپنا خدا مان لیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو اس پاکیزہ شخص کو بشر کہہ کے رسول ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، اور اس پر آپ کی بہت ساری توجہ بھی چاہیے مجھے۔ حضور کے ہاتھ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا یہ ہاتھ ہے۔ ہاتھ میں ید اللہ کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان، یہ غیبی صفت تھی۔ چہرے کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، چہرے کو تو اتبا بھی مانتا تھا، لیکن چہرے میں وجہ اللہ کے جلووں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ زبان کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، اس کو تو عتیبہ بھی مانتا تھا، لیکن زبان میں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ محمد بن عبداللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو ماننے کا نام۔ تو مجھے بتاؤ، کوئی حضور کے اوصاف کو ہی نہیں مانتا تو اس نے پھر مانا کیا؟ ایمان تو پھر غیب ہوتا ہے۔ ہاتھوں کو تو سارے مانتے تھے، انگلیوں کو تو سارے مانتے تھے، آنکھوں کو تو سارے مانتے تھے، یہ پیشانی ہے، یہ ماتھا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن میرے رب نے کہا یہ نہیں مانتے، اس لیے کہ تیرے غیبی وصف نہیں مانے۔ سنو قرآن، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ تو ایمان بالغیب ماننے کو کہتے ہیں۔ تو ہاتھوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، ہاتھوں میں ید اللہ کی طاقت ماننے کا نام ہے۔